بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی اس نشست میں سورۃ النساء کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات اس کا عمومی تعارف۔ سورۃ النساء قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے چوتھی سورت ہے، اور یہ سورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اس لحاظ سے اس کو مدنی سورت کہا جاتا ہے۔ یہ سورت 176 آیات پر مشتمل ہے اور اس کے کل 24 رکوع ہیں۔ یہ سورت پارہ 4 سے شروع ہو کر پارہ نمبر 5 تک جاتی ہے۔ دوسری بات، اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ ہر سورت کے حوالے سے وجہ تسمیہ کو بیان کیا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ میں دو باتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کے نام کا لغوی معنی کیا ہے، اور دوسری بات، اس کا یہ نام پھر کیوں رکھا گیا۔ اس سورت کا نام النساء ہے، جو عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی ہے عورتیں یا خواتین۔ اب اس سورت کا یہ نام کیوں رکھا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں عورتوں کے متعدد حقوق اور فرائض کو ذکر کیا ہے، اسی مناسبت سے اس پوری سورت کا نام سورۃ النساء رکھا گیا۔ اور یہ عورتوں کی فضیلت اور شرف اور مقام کے لحاظ سے بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام عورتوں کے نام پر رکھا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے خصوصی احکام اور ان کے فرائض کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہدایات کو ذکر فرمایا ہے۔ تیسری بات، اس کی فضیلت اور اہمیت۔ سورۃ النساء کی فضیلت کے حوالے سے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 7 صورتیں، جن کو 7 طویل صورتیں، 7 طوال بھی کہا جاتا ہے، کہ یہ 7 صورتیں مجھے تورات کے بدلے میں عطا کی گئیں۔ یعنی سورۃ النساء کا مقام 7 طویل صورتوں کے لحاظ سے یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم کتاب تورات ایک طرف، اور یہ 7 صورتیں جس میں سورہ البقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ النساء، سورہ المائدہ، سورہ الاعراف، الانفال، التوبہ، یہ صورتیں شامل ہیں، یہ ایک طرف ہوں، اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ان 7 صورتوں کا۔ اہمیت کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ سورۃ النساء ان صورتوں میں سے ایک خصوصی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے خصوصی احکام بیان کیے۔ بالخصوص غزوہ احد کے موقع پر جو مجاہدین شہید ہوئے، صحابہ شہید ہوئے، ان کی بیوگان کے حوالے سے احکامات کو بیان کیا، اور ان کے یتیم بچوں کی کفالت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں احکام کو بیان کیا ہے۔ اور دوسری یہ بات کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عبداللہ مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کو قرآن سناؤں، جبکہ آپ پر تو قرآن پاک نازل ہوا ہے، یعنی آپ کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند ہے، میں آپ کو قرآن پاک سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے قرآن پاک سننے میں بھی مزہ آتا ہے، مجھے قرآن سناؤ۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی سورۃ النساء کی آیات جو ہیں وہ سنائی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ اب اس سورت کا مرکزی موضوع کیا ہے، یعنی پوری سورت کا خلاصہ کیا ہے، مرکزی موضوع کیا ہے؟ تو اس کے مرکزی موضوع میں خلاصے میں 7 چیزوں کو خصوصیت کے ساتھ ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں جن خصوصی باتوں کو ذکر کیا ہے، ان میں نمبر 1 حقوق اللہ، نمبر 2 حقوق العباد، نمبر 3 تقوی کی اہمیت، نمبر 4 عورتوں کے حقوق، نمبر 5
اہل کتاب اور منافقین کے رویوں کی مذمت۔ نمبر 6 غزوہ بدر اور احد کے حوالے سے ہدایات۔ نمبر 7 سماجی زندگی کی اصلاح کے حوالے سے ہدایات۔ یہ 7 چیزیں اس کا مرکزی موضوع یا اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے۔ پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے کن کن مضامین کو خصوصیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ویسے تو یہ سورہ البقرہ کے بعد طویل ترین صورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس میں کچھ مضامین نہایت خصوصیت کے حامل ہیں۔ ان میں سے نمبر 1 یہ 15 مضامین کی کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ 15 مضامین اس صورت میں خصوصیت کے ساتھ بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا خصوصیت کے ساتھ حکم دیا۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ہر ایک مسلمان پر لازمی اور ضروری ہے۔ مسلمان کیا ہے؟ انسان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو تو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی وہ لازمی اور ضروری ہے۔ دوسری اہم چیز جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمائی وہ ہے شرک سے اجتناب کرنے کی تلقین، کہ شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اب شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے تقاضوں میں کسی بھی مخلوق کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کی ایک آیت میں سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان شرک لظلم عظیم، شرک سے بڑا کوئی گناہ ہے ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میری عبادت کرو اور میری ذات کے ساتھ، میری صفات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ تیسری اہم چیز جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے وہ ہے اخلاص کا حکم۔ اخلاص کہتے ہیں کہ جو بھی نیکی کرو، جو بھی نیک کام کرو، جو بھی اچھا کام کرو، صرف اللہ کے لیے کرو، اس میں مقصود اللہ کی رضا ہو۔ ہمارے پیارے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، ان تمام عبادات کو اگر ہم اپنے نامہ اعمال میں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہماری ان عبادات میں نیت اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا کے سوا کوئی اور نیت نہ ہو، ورنہ وہ عمل اور وہ عبادت ضائع ہو جائے گی۔ چوتھی اہم چیز اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد میں سے خصوصیت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ یہ پہلی جو باتیں ہیں ان کا تعلق یوں سمجھ لیں حقوق اللہ کے ساتھ ہیں، اور حقوق العباد میں اہم ترین چیز وہ والدین کے حقوق ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی کئی آیات میں اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو ذکر فرمایا ہے، کیونکہ والدین کا حق تمام انسانوں کے حقوق میں سب سے زیادہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو دیگر جو انسان ہیں، مثلا رشتہ دار ہیں، ہمسائے ہیں، پڑوسی ہیں، غریب ہیں، بیمار ہیں، محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو بھی اس صورت کے اندر خصوصیت کے ساتھ بیان فرمایا کہ دیکھو انسانوں کے حقوق کو بھی پورا کرنا تمہارے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ اور پھر اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اور اہم چیز بیان فرمائی کہ معاشرتی لحاظ سے جو تم پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ان کا خصوصیت کے ساتھ خیال رکھو۔ ظاہر ہے کہ ماحول اور معاشرے کو ایک اچھا ماحول اور معاشرہ بنانا ہے تاکہ ہر انسان اس معاشرے میں رہنے والا امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب ہم معاشرتی لحاظ سے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گے۔ اور بہتر بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایات نازل ہوئی ہیں، جن کو نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت تک پہنچایا، ان کا خیال رکھیں گے، انشاءاللہ ہمارا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے معاشرتی زندگی کو تباہ اور برباد کرنے کی والی جو 2 چیزیں ہیں ان کو بھی خصوصیت کے ساتھ اس صورت میں ذکر کیا۔